آئرلینڈ 21ویں صدی کے حیرت انگیز ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک ہے۔ آبادی کے لحاظ سے ممبئی سے 4 گنا چھوٹا ملک ہونے کے باوجود یہ $76,000 کی فی کس آمدنی کے ساتھ دنیا کی تیزی سے ترقی کرنے والے ملکوں میں سے ایک ہے، اور 21ویں صدی میں اس کی ترقی کی رفتار ناقابل یقین ہے۔ یہ بالکل ناقابل یقین ہے کہ صرف 40 سال پہلے 1980 کی دہائی میں وہی آئرلینڈ بدترین کارکردگی دکھانے والے ممالک میں سے ایک تھا۔ اس میں 20% سے زیادہ کی بے روزگاری کی شرح تھی اور افراد زر تقریباً 18.2% تک بڑھ رہا تھا۔ دراصل آئرلینڈ کی حالت بہت خراب تھی کہ آبادی کا ایک بڑا حصہ ملک چھوڑنے لگا کیونکہ وہ حکومت پر اعتماد کھو چکے تھے۔ 1980 کی دہائی سے سیاسی عدم استحکام کے باوجود آئرش حکومت نے ایک بہت اہم کام سرمایہ کاری کا شروع کیا، اور اس سرمایہ کاری نے 25 سال بعد ادائیگی شروع کر دی، جس کی وجہ سے آج یہ 10 بلین سے زیادہ کا ٹرن اوور لیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سرمایہ کاری کیا ہے اور کس میں تھی؟ ہندوستان جیسا ملک آئرلینڈ سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ یہ ایک کہانی ہے جو 1979 کی ہے، جب دوسری مرتبہ تیل بحران نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور پورے ایشیا اور یورپ میں مہنگائی کی لہر چھائی ہوئی تھی۔ جو نہیں جانتے ان کے لیے 1979 میں ایرانیوں کے انقلاب کی وجہ سے تیل کی پیداوار میں کمی رونما ہوئی اور تیل کی قیمت صرف 12 ماہ میں دگنی ہو گئی اور تیل $40 فی بیرل تک پہنچ گیا تھا۔ قیمتوں کے اس اضافے نے پورے ملک میں ایندھن کی شدید قلت پیدا کر دی، جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں معاشی بحران پیدا ہو گیا، اور اس دوران سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں سے عوامی جمہوریہ آئرلینڈ ایک تھا، اور اس وقت اس کی آبادی صرف 3.3 ملین تھی، اور ان 3.3 ملین میں سے بھی ہزاروں لوگ ملک چھوڑنے لگے۔ در حقیقت صرف 1980 کی دہائی میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگ آئرلینڈ سے چلے گئے، لہٰذا حکمرانوں نے سب سے کم قیمت والے اثاثے میں سرمایہ کاری کرنا شروع کر دی، جیسے بھارت نظر انداز کر رہا تھا۔ 1980 کی دہائی سے آئرلینڈ نے بہت زیادہ حکمت عملی سے اعلیٰ تعلیم میں سرمایہ کاری کرنا شروع کی، اور یہ تب ہوا جب ایپل اور وانگ جیسی کمپنیاں چھوٹے مراحل میں تھیں، اور تحقیق کے مطابق انہوں نے RTCs یا علاقائی ٹیکنیکل کالجز کی تعمیر شروع کی۔ اس کے ساتھ انہوں نے یونیورسٹیاں بھی بنانا شروع کر دی مخصوص پروگراموں میں، جیسے کہ الیکٹریکل انجینئرنگ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی وغیرہ۔ ان یونیورسٹیوں کی وجہ سے 1993 میں آئرلینڈ OECD کے 25 ممالک میں سب سے زیادہ تھا، جس میں فن لینڈ، جرمنی اور یہاں تک کہ امریکہ بھی شامل تھا۔ انہوں نے یہ بھی یقینی بنایا کہ بچوں کو کم از کم 2 غیر ملکی زبانوں میں ماہر بنایا جائے۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ طالب علموں کو بین الاقوامی منڈیوں میں مواقع کی گنجائش کے لیے تیار کیا جا سکے۔ 1991 سے 1996 کے عرصے میں آہستہ آہستہ اور مستقل طور پر دنیا بھر سے آئرلینڈ کے لوگ اپنے ملک میں واپس آنا شروع ہو گئے، جیسے کہ قوم نے حکمت عملی کے ساتھ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنا شروع کیے، اور 1996 تک آئرلینڈ میں تقریباً 20% لوگ 30 سے 34 کے درمیان کے عمر کے گروپ کے واپس بھیجے گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں وطن واپس آئے، اور یہ لوگ ملک کی معیشت میں شراکت دار بن گئے، اور یہیں پر حکومت نے ایک قدم مزید اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ 1990 کی دہائی میں حکومت نے ایک اور موقع انٹرنیٹ انقلاب کی شکل میں دیکھا، اور بالکل الیکٹرانکس لہر کی طرح انٹرنیٹ سے حاصل کردہ بصیرت کی بنیاد پر آنے والی انٹرنیٹ کمپنیوں میں نوکری حاصل کرنے کے لیے نوجوانوں کو تیار کیا گیا، اور اس بار انہوں نے صرف طلبہ کو تیار نہیں کیا۔ 1999 کے فائنانس ایکٹ میں وزیر خزانہ چارلی نے آئرش کارپوریٹ ٹیکس کو 32% سے صرف 12.5% تک کم کر دیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے 25% R&D ٹیکس کریڈٹ بھی پیش کیا۔ اب یہ ایک انقلابی اقدام تھا جو مکمل طور پر آیا کیونکہ اس دوران ارد گرد سے انٹرنیٹ کمپنیاں ٹیکس بچانے کے راستے تلاش کر رہی تھیں اور ٹیلنٹ کا ایک ہجوم حاصل کرنے کا موقع ڈھونڈ رہے تھے۔ اور آج آئرلینڈ صرف ایک مرکز نہیں ہے بلکہ دنیا کے بہترین تعلیمی مراکز میں سے ایک ہے جو کلاس میں بہترین تعلیم فراہم کرتا ہے، اور آج آئرش یونیورسٹیوں کے بارے میں حکومت سے شراکت سے ہر ایک سال آئرش معیشت کو $10.5 ملین کا منافع ہوتا ہے۔
در حقیقت 60% سے زیادہ بین الاقوامی طلبہ کو آئرلینڈ میں ملازمت حاصل ہے۔ اسی طرح آج جرمنی منافع بخش اسکالرشپس فراہم کرتا ہے دنیا بھر سے ٹیلنٹ کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہندوستان اپنی تعلیم کو ٹھیک کرنے کے لیے آئرلینڈ نظام سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ دونوں ممالک میں تعلیمی نظام کاروبار کی طرح چل رہا ہے، لیکن یہاں پر فرق یہ ہے کہ آئرش نظام طلبہ کو باقاعدہ تعلیم سے ہمکنار کرتا ہے، ہندوستان میں یہ نظام طلبہ کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے۔ جب ایک ہونہار طالب علم کو نظام کے ذریعے اذیت کا سامنا کرنا، اس کی ایک بہت ہی سادہ مثال ہندوستان میں انجینئرنگ کالج ہے۔ اس لیے ہمیں ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جو قیمت کی فراہمی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہو۔ آج کے لیے میری طرف سے اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس کیس اسٹڈی سے ضرور کچھ قیمتی سیکھا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔